تقریباً 20 سال کی ہے. 2006 میں یہاں آیا تھا. تو اس وقت سے آج تک میری ان کے ساتھ رفاقت ہے، اور جو رفاقت رہی اس میں اگر میں اس کے متعلق خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے، بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں جو کہ کوشش کر سکتی میں ضرور نہیں ملی برداشت کر لیں گے، اور میری تصویر و تانیس کو بھی برداشت کر لیں گے. تصویر و تانیس کی غلطیاں کرتا ہوں. نوازش ممتاز حیدر صاحب کی ان کی تصنیف ہزارہ تحریک ہے اور فیصلہ کن موڑ تھا، جس نے نہ صرف ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی بلکہ فکری اور تہذیبی بیداری کی ایک ہماگیر لہر کو جنم دیا. یہ تحریک صرف بڑے شہروں یا معروف رہنماؤں تک محدود نہ تھی، بلکہ دور دراز علاقوں خصوصاً ہزارہ تک ان کی جڑیں گہری تھیں. ہزارہ کے عوام نے اس جدوجہد میں بظاہر خاموش مگر نہایت مؤثر کردار ادا کیا، جسے پروفیسر ممتاز حیدر ان کی یہ تصنیف ملاتی ہے اور قومی تاریخ کو ایک نیا زاویہ عطا کرتی ہے. یہ خطہ جو جغرافیائی اور تہذیبی لحاظ سے اہم رہا، تحریک کے دوران بیداری اور جذبے کی علامت بن گیا. علماء نے شعور پیدا کیا، طلباء نے اپنا نصب العین بنایا. یوں کے عوام کی قربانیاں بھی غیر معمولی تھیں. انہوں نے نہ صرف مالی معاونت کی بلکہ اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کیا. یہ وہ گمنام لوگ تھے جو تاریخ کے بڑے بیانوں میں اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں، مگر مصنف نے اپنی تحریر ادبی لحاظ سے یہ تصنیف اپنی سادگی اور فکر کی وسعت اسے محض ایک تاریخی دستاویز نہیں رہنے دیتی بلکہ کیا دیتی ہے جو تاریخ کو صرف بیان نہیں کرتی بلکہ محسوس بھی کرواتی ہے. یہ کتاب اس حقیقت کو نہایت شخصیات کے مرہون منت نہیں ہوتی بلکہ عام لوگوں کی خاموش مگر پرعزم جدوجہد بھی اس کی بنیاد ہوتی ہے. ہزارہ کے عوام کی مثال اس امر کی روشن دلیل ہے. جب ایک قوم اپنی مقصد پر یکجا ہو جائے تو کوئی رکاوٹ اس کے راستے میں حائل نہیں رہ سکتی. یہ پیغام آج بھی تلاش کرنے کی یکجہتی کا ایک خوبصورت استعارہ ہے. یہ واضح کرتی ہے کہ پاکستان کا قیام کسی ایک دستگیر کے مستقل ہزارہ کا کردار اور ہمیں اپنے مشترکہ ورثے کی ایسی آئینہ دار تصنیف ہے جو ہمیں اپنے ماضی سے روشناس کر کے حال کو سنوارنے اور مستقبل کو روشن بنانے کی ترغیب دیتی ہے. پروفیسر ممتاز حیدر صاحب کی کاوش ہے بلکہ ایک ایسا علمی اور ادبی ورثہ چھوڑتی ہے جو آنے والی نسلوں کا یہ مضمون اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ قوموں کی ترقی اور بقا کا دار و مدار اپنی تاریخ سے جڑے رہنے میں ہے. جو اقوام اپنی ماضی کو فراموش کر دیتی ہے وہ مستقبل کی راہیں بھی کھو بیٹھتی ہیں. ہزارہ کے عوام کی قربانیاں اور ان کا عزم ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ خلوص نیت اور اجتماعی جد کا حاصل یہ اور ہماری جو اپنی روشنی سے معاشرے کو منور کرتا ہے وہ نہ صرف کامیاب استاد ہیں بلکہ ایک سنجیدہ محقق اور صاحب اسلوب ادیب بھی ہیں. ان کی تصنیفات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے علم و ادب کے میدان میں محض تدریس تک خود کو محدود نہیں رکھا بلکہ اپنی علمی خدمات کا جائزہ لیا جائے تو ان کی شخصیت ایک سنجیدہ محقق اور بصیرت افروز استاد کے طور پر سامنے آتی ہے. انہوں نے اپنے مضمون اکنامکس میں خاص طور پر پبلک فائنینس ان بلکہ صوبہ بھر میں پذیرائی حاصل کرنے میں کامیاب رہی. یہی وجہ ہے کہ اسے گزشتہ سال الفقیر محنت کی تحریک پاکستان جیسی منفرد کتاب ایک ضرورتمند کی قربانیوں اور ان کے کردار کو نمایاں کرتی ہے. یہ کتاب نظر انداز شدہ خطے کو قومی تاریخ میں جگہ دے کر ایک بڑے خلا کو پور کرتی ہے. علمی و ادبی حلقوں میں اس کی بھرپور پذیرائی اور ایوارڈ اس کی اہمیت کا ثبوت ہے. ہندو زبان میں لکھی گئی یہ کاوش نہ صرف تاریخ بلکہ علاقائی ادب ان کی قومی تاریخی اور علاقائی زبان سے گہری محبت کا مظہر ہے. مجموعی طور پر پروفیسر ممتاز حیدر صاحب ایک ہمہ علمی و ادبی شخصیت ہے جنہوں نے تعلیم، تحقیق اور تصنیف میں بھی نمایاں خدمات انجام دی. ان کی کتب علم کا خزانہ اور نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے. ان کی کامیابیاں محنت، خلوص اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحت کے ساتھ دراز عطا فرمائے اور ان کی یہ ادبی
تاریخی اور دینی کاوشیں جاری و ساری رہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروفیسر صاحب کو میں نے ذاتی طور پر پہلی بار سنا ہے. ویسے ہماری جو 3-4 سال سے کی دوستی اور ادبی معاملات تو سازی ہے ہماری، لیکن مطالعہ نگار کی حیثیت سے پہلی بار سنا ہے، اور یہ محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ ایک پیورلی اردو لکھنے والا پشتو بولنے والا بندہ جب بھی اردو لکھتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ، جس کا اعلان بھی پہلے کیا کہ میری تذکیر و تانیث بہت اچھا لگا، دل خوش ہوا. سارے دوستوں نے جو لوگ سن رہے تھے یقیناً انہوں نے اس کو بہت پسند کیا، اور سارے اللہ پاک اس کتاب کے حوالے سے ادارے کی جو خدمت ہے اس کو مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.